عقیدے میں آپ نے بہت زیادہ ہمیشہ فوکس کیا ہے. دیکھیں فائز صاحب، مجھے ایک یعنی نیوز پیپر میں خبر آئی کہ ملتان نشتر میڈیکل کالج میں اور نشتر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کے خلاف پیرنٹس نے اور اہل خاندان نے ہنگامہ کیا، فرنیچر توڑ دیا. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر نے ہماری بیٹی کو ڈیتھ تک پہنچا دیا. تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، یا کسی یعنی میڈیسن سے یا کیئر سے موت کو روکا جا سکتا ہے. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مجھے اس وقت بھی بہت زیادہ فیل ہوا، اور مجھے ہر موقع پر یہ فیل ہوتا ہے. جیسے کووڈ آیا تو میرا اس طرف بہت زیادہ دھیان تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی گھبراہٹ، اتنی انگزائٹی. ایسا لگتا ہے کہ ایک وائرس نے بس اب ختم کر چھوڑنا ہے ساری انسانیت کو. ایسا ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، سبب بن سکتا، لیکن وہی وائرس ہے. اچھا، ڈاکٹرز کے لیے وہ وائرس نہیں ہے تو پیشنٹس کے لیے بہت بڑا وائرس ہے. تو ڈاکٹرز چونکہ جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اچھا اس کا کیا سدباب ہو سکتا ہے، انہوں نے اختیار کر لیا. اور باقی لوگ جو ہے وہ ایک عجیب اور طرح پھر کی بھی اللہ کی تقدیر حاوی آنی ہے. اور یہ تقدیر حاوی تقدیر کا آتی. ایک ایسا سوال ہے کہ لوگوں کی طرف سے بھی یہ سوال سب سے زیادہ آتا ہے، جی جہاں ایک کنفیوژن اگر ہوتی ہے کہ اچھا اگر یہ ہماری تقدیر میں تھا، اگر ہماری تقدیر میں یہ چیز تھی ہی، تو پھر ہم اس کے لیے عمل کیوں کریں. یہ جی. مطلب ایک ایسا سوال ہے جو کنٹینیوس آپ کو اور فائزہ، جزاک اللہ کہ آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی. اصل میں عقیدہ تقدیر کے بارے میں سب سے زیادہ کنفیوژن ہے، اور اس کے بارے میں ایکسیپٹنس بھی بہت کم ہے. اور سارا سیکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر لوگ تقدیر کے حوالے سے پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں، پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایون صحابہ کرام کے سامنے بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تقدیر کی بات کو، تو وہ کہتے تھے پھر عمل کس لیے کریں. یعنی جب ہماری تقدیر ہے اور ہم نے اپنی تقدیر کے مطابق اسی کو پانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے تھے کہ ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا. تو یعنی ایک انسان کو وہ عمل جاری رکھنا چاہیے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پرابلم تو ہے عقیدے کا، چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان ہو، چاہے رسول اللہ پر ایمان ہو، چاہے کتابوں پر، چاہے آخرت کے دن پر یا تقدیر پر ہو، اور فرشتوں پر ایمان ہو. یعنی اور ایمان کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہے، جیسے ابلیس ہے. اب دیکھیں ہماری سوسائٹی کی کتنی بڑی کنفیوژن ہے کہ چاہیں جو سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا. کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ کرتے تو ہم خود ہیں، شیطان کا خامخواہ میں نام لگاتے ہیں. اوورآل اگر آپ پوری سوسائٹی میں دیکھیں تو شیطان کے بارے میں یا ابلیس کے بارے میں کانسیپٹ ہے